بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستانیوں کے لیے دعا، پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو اور اس وطن میں بسنے والے لوگوں کو سلامت رکھے، یہ لوگ ترقی کریں، ملک ترقی کرے اور لوگوں کے آنگنوں میں خوشحالی آئے۔ جی علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ یہ مظہر برلاس صاحب اور ناظرین، جیسا کہ اب کچھ دیر پہلے ہمارے ناظرین یا ٹی وی اسکرین پہ یہ دیکھ رہے تھے، پی ڈی ایم کا جلسہ جاری ہے اور یہ جلسہ کیا ہو رہا ہے؟ شہباز شریف ابھی تھوڑی دیر پہلے خطاب کر رہے تھے، شہباز شریف کیا کہہ رہے تھے، مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے انہوں نے کیا باتیں کی، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ کتنے لوگ جمع کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، اس کا امپیکٹ کیا پڑا ہے، اس پہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر بلاول بھٹو زرداری بھی یار کسی جگہ پہ تھے، انہوں نے کیا کہا، ان کے جلسے میں کتنے لوگ تھے، اور وہ آج کل جو ظاہر ہے کہ وہ پورے سندھ کے دورے پہ ہیں، تو اس میں کیا وہ کہہ رہے ہیں، حکومت پہ کیا تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، اور کیا جن سے وہ علیحدہ ہوئے ہیں، جن سے وہ ٹوٹے ہیں، ان کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں کیا کہنے، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پھر افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، افغانستان کی جو اقتدار بدلا ہے، طالبان برسر اقتدار آئے ہیں، ایک نئی حکومت بننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو نئی حکومت کس طرح بن رہی ہے، کس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے، اور اس ساری صورتحال کے وسط ایشیائی ریاستوں پر کیا تعلقات، وسط ایشیائی ریاستوں سے تعلقات پر کیا اثر انداز ہوں گے۔ خاص طور پر ازبکستان کا جائزہ لیں گے کہ ازبکستان کا پاکستان کے ساتھ کچھ رشتے ناطے جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے، آپ کو پتہ ہے، پچھلے مہینے وہاں کا دورہ کیا تھا، اور اپریل میں ایک عالمی وہاں ویبنار کانفرنس بھی ہوئی تھی، جس میں وزیر اعظم پاکستان اور صدر ازبکستان نے آپس میں گفتگو کی تھی، اور یہ کیسے تعلقات بڑھ رہے ہیں، اور یہ اس کا پاکستان کے لیے اور عوام کے لیے اور پاکستانی امت کے لیے اور امت واحدہ کے لیے ان دونوں مسلم ممالک کے باہمی تعلقات کی کیا صورتحال ہوگی، اس پہ بھی جائزہ لیں گے۔ لیکن سب سے پہلے پی ڈی ایم کا کراچی کا پاور شو۔ مظہر برلاس صاحب، باتیں تو جاری ہیں، خطاب تو ابھی جاری ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے، لیکن عوام نے جنہوں نے آنا ہوتا ہے وہ تو پہلے پہنچ چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ تو بیچارے وہ سارا دن بھر سے ہم دیکھ رہے تھے، کرسیاں اب لگ رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور پھر عصر سے لوگ جوک در جوک آ رہے تھے، تو گیدرنگ کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کوئی پاور شو کا کوئی امپیکٹ ہے یا نہیں ہے؟ جیسا کہ ہم پچھلے ایک دو دن میں تبصرے کیے اس پہ، آلموسٹ ویسی صورتحال ہے کہ آپ اس جلسے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی بہت بڑا جلسہ ہے، بس سمجھ لیں عزت بچانے والی بات ہے، ٹھیک ہے، نارمل جلسہ ہے۔ بڑا جلسہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے کراچی کروڑوں کی آبادی کا شہر ہے، اور کراچی میں اگر آپ یہ شارع فیصل پر ہی کوئی ٹریفک روک دیں 2 منٹ تو گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ کراچی ایسا شہر ہے کہ وہاں کسی بھی سڑک پر آپ رک جائیں، تھوڑی دیر سڑک روک دیں اور پیچھے رش لگ یہ تو میرے جائے، خیال باغ جناح میں ہے نا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو باغ جناح کے تو چاروں طرف ہی آپ کو پتہ ہے ٹریفک ہوتی ہے، تو ٹریفک جیم بھی ہو جائے، اچھی بات ہے، اور اس میں ظاہر ہے مدرسوں کے بہت سے طالب علم آئے ہیں، صحیح ہے۔ اب اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا، جو بات ہم نے کل بھی کی تھی، کہ کیا سیاسی ورکر میں جوش ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا ولولہ اور جذبہ ہے یا نہیں ہے، تو وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ مدارس کے طلبہ جو آئے ہیں ان کو باندھ بوندھ کے لے آئے ہیں، ظاہر ہے مولوی صاحبان نے کہا تھا کہ مدارس کے طلبہ آئیں گے، یہ راشد سمرو نے کہا تھا، ان کے جو جے یو آئی فے کے صدر ہیں سندھ کے، تو سندھ بھر سے یا بلوچستان سے مدرسوں کے طلبہ تو آ جائیں گے، مگر ان کا جوش و جذبہ شاید نہیں ہے جو سیاسی کارکنوں میں ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، نون لیگ کے چند کارکن آ جائیں گے، وہ جب میاں شہباز شریف صاحب ابھی میرا خیال تقریر کر رہے ہیں اس وقت، یہ کریں گے جی، تو وہ تھوڑی نعرے بازی کریں گے، اگرچہ انہوں نے تو مبارکباد پیش کی ہے۔ مظہر برلاس صاحب، آپ یہ بات مان نہیں رہے کہ وہ جلسہ بڑا بندے کو اکٹھے ہو گئے، آپ نے تو اس کو ایوریج قرار دے دیا۔ شہباز شریف بڑے خوش ہوئے ہیں بندے دیکھ کے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو مبارکباد پیش کی ہے، انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ نے بہت بندے اکٹھے کیے ہیں اور اس کامیابی پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے۔ وہ بات یہ ہے علی رضا الوی صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، یہ سارے سیاستدان جتنے ہیں، میں کسی پارٹی کا نام نہیں، یہ سب پارٹی، یہ اپنا چھوٹا جلسہ بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آ گیا اور آج فلانا شہر جاگ گیا اور فلانا شہر اٹھ گیا، تو یہ دعوے ہیں، مبارکباد نہ دیں تو کیا کریں۔
سندھ میں پیپلز پارٹی اس جلسے میں شریک نہیں ہے، ایم کیو ایم شریک نہیں ہے. اب سندھ کی بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ہے، اور کراچی شہر کی بڑی پارٹی ایم کیو ایم ہے، حیدرآباد کی بڑی پارٹی بھی ایم کیو ایم ہے، شہروں کی حد تک. ٹھیک ہے. لیکن اوورآل صوبے کی جو بڑی پارٹی ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. اب وہ دونوں جماعتیں تو اس جلسے میں نہیں ہیں. جی پھر کراچی میں ایک بڑا حلقہ جماعت اسلامی کا ہے. جی ہاں. نعمت اللہ خان صاحب میئر تھے کراچی کے، اس سے پہلے بھی کراچی سے جماعت اسلامی کے لوگ سیٹیں لیتے رہے ہیں. جے یو آئی کے لوگوں نے کراچی سے کبھی سیٹیں نہیں لی. نہیں، یہی تو بات ہے، یہی تو بات کر رہا ہوں کہ اے این پی بہت جیسے آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ٹھاک پاورفل ہے کراچی میں، وہاں بہت ساری ان کے ورک فورس ہے، بہت سارے لوگ ہیں، وہ شاہی سید صاحب اور ان کے چاہنے والے اور بہت سارے وہ جو لوگ بڑے ایکٹیو ہیں وہاں. اسی طرح جماعت اسلامی وہ بھی نہیں ہے. سندھ جس کا ہوم گراؤنڈ سمجھا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی نہیں ہے. پھر بھی انہوں نے اتنے بندے اکٹھے کر لیے ہیں. یہ یا ٹریفک کا رش ہے یا ورکر. بھائی نارمل جلسہ ہے، مدرسوں سے لوگ لائے گئے ہیں. جلسہ وہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بڑا سیاسی جلسہ قرار دیں. یہ ایک نارمل جلسہ ہے، عزت بچانے کی کوشش کی ہے. اب ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ انہوں نے کہا کیا ہے. کیا سندھ حکومت پر بھی تنقید کی ہے؟ پانی کی بات کی ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پانی کا بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے یہاں پر اور یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. پھر آپ کو پتہ ہے کل اجلاس میں شہباز شریف صاحب رو پڑے تھے کراچی کی صورتحال پہ، آپ دیدہ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا مجھے بڑا دکھ ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے کہ کراچی والوں کے مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے، اور یہ اتنا بڑا شہر ہے جو پاکستان کے چہرہ مورا ہے، خوبصورت ہونا چاہیے تھا. بالکل ہونا چاہیے تھا. وہ تو ان کا دور بھی گزرا، لیکن اس میں بھی الزام یہی آئے گا کہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی سندھ پہ اقتدار میں تھی، آج بھی پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے. صحیح ہے. اور لگاتار پیپلز پارٹی 2008 سے آ رہی اقتدار میں. تو اب ان کے غالباً 13 سال ہو گئے ہیں مسلسل اقتدار کے. صحیح ہے. تو ان 13 سالوں میں پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے تھا، لیکن وہ کراچی پہ شاید اس لیے زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ کراچی سے ان کو سیٹیں نہیں اتنی ملتی. صحیح ہے. اندرون سندھ سے ملتی ہیں، مگر اندرون سندھ میں بھی جائیں تو حالات کوئی بہت تسلی بخش نہیں ہیں. اب اس میں پتہ نہیں شہباز شریف صاحب نے پانی کا رونا تو رویا، کیا انہوں نے پیپلز پارٹی پر تنقید بھی کی جو انہوں نے ایک حکمت عملی مولانا صاحب نے بنائی تھی کہ پیپلز پارٹی پر تنقید نہیں کریں گے. تو اس میں آج بہرحال مولانا صاحب کے حوالے سے، خود مولانا صاحب کے اپنے حوالے سے، ابھی تو ظاہر ہے وہ خطاب فرمائیں گے جو بھی ہو، ان کے اپنے حوالے سے جو دن میں کہیں گفتگو کی ہے انہوں نے، رپورٹ ہوا ہے کہ مولانا نے فرمایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا. ہاں یہ تو بڑی بات کی انہوں نے کہ پی ڈی ایم کو ناکام بنانے کی کوشش کی چھرا گھونپنے سے. ہاں جی. لیکن یہ ایک لطیفہ ویسے یاد آ رہا ہے. شہباز شریف صاحب کراچی گئے ہیں، آصف زرداری صاحب بھی وہیں ہیں، تو وہ کہتے تھے نا میں ان کو گھسیٹوں گا سڑکوں پہ اور کھمبوں پہ لٹکا دوں گا. تو پتہ نہیں آج وہ گئے ہیں آصف زرداری صاحب کی طرف یا نہیں گئے، مجھے تو نہیں پتا. کیا پتہ گھسیٹنے گئے ہوں. کوئی اطلاع ہے ایسی؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جائیں گے یا نہیں. اب وہ تو وہ بھی نہیں آج گئیں جو کراؤڈ پلر ہیں کہا جاتا ہے نون لیگ کے لیڈران کہتے ہیں نا. اچھا ایک بات ہے، نون لیگ میں جو تقسیم ہے وہ مجھے دکھائی دی. میں نے وہ جو میٹنگ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا اس کی کوئی فوٹیج دیکھی ہے، تو اس میں رانا مشہود بیٹھے ہوئے ہیں، ملک احمد خان بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پرویز رشید کہیں نہیں ہے، وہ تقسیم ہے. لیکن رانا مشہود خوش بھی بڑے ہیں. رانا مشہود کی سالگرہ منائی ہے نا نواز شریف نے، تو وہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوں کہ میرا قائد جو ہے اس نے میری سالگرہ منائی، یہ میرے لیے بڑا کافی ہے. چلے اچھی بات ہے. نون لیگ میں بھی سالگرہ کا رواج پڑ جائے تو اب یہ سلسلہ پیپلز پارٹی میں تو یہ رواج ہے سالگرہ منانے کا. ہاں جی. اگر نون لیگ میں بھی کسی نے کسی کارکن کی منا لی ہے. رانا مشہود صاحب اچھے آدمی ہیں، اور شہباز شریف جب پہلے بھی گئے تھے نا جنرل الیکشن میں کمپین کے سلسلے میں تو رانا مشہود کو ساتھ لے کر گئے تھے. رانا مشہود کے یا تو کراچی میں روابط زیادہ ہیں یا کوئی
ان کا حلقہ احباب زیادہ ہے، کوئی چکر تو ہے، کوئی چکر ایسے ہے۔ ایسے شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل بے وقت کی راگنی ہے، ان کی تمام تحریکیں ناکام ہو چکی ہیں، اور انہوں نے سوال اٹھایا جو استعفے لینے آئے تھے کہاں ہیں؟ شاہ محمود صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ ان کی ساری حربیں ناکام ہو گئے، استعفے لینے والے تو غائب ہو گئے نا، دینے والے بھی غائب ہو گئے، جنہوں نے دینے تھے اسی بات پہ تو پھڈا ہوا، جی ہاں، اسی پہ تو پیپلز پارٹی الگ ہوئی۔ صحیح ہے۔ ویسے میں آج سوچ رہا تھا الوی صاحب کہ 3 سال ہو گئے ہیں حکومت کو، 4تھا سال چڑھ گیا ہے، اب تو مولانا صاحب کو نئے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے۔ درست ہے۔ اب نئے الیکشن کا مطالبہ جو ہے وہ ایک بے معنی سا لگتا ہے کہ یہ جو وسط مدتی انتخابات ہیں، اس لیے کہ ایک حکومت کو 3 سال آپ نے حکومت کرنے دی۔ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا اگلے سال الیکشن ہوگا، انہوں نے یہ بات کی تھی نا کل کے اجلاس میں، جس میں انہوں نے یہ چھرا گھومنے والا بھی بات کی ہے اسی اجلاس۔ یہ الیکشن والی بات مولانا صاحب نے کو پہلی دفعہ نہیں کی، یہ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کرتے رہے، وہ تو کہتے تھے 31 دسمبر آخری تاریخ ہے، اسی طرح مریم نواز صاحبہ بھی کہتی رہی۔ وہ میں نے جو گزارش آپ سے کی نا، یہ سیاستدانوں کے سٹنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ نہ کچھ بیچنا تو ہوتا ہے لوگوں کے سامنے۔ کیا بیچیں؟ کیا کہیں کہ حکومت بہت اچھی ہے، کیا کہیں کہ ہم حکومت کو گرانا نہیں چاہتے؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل کہتے تو ہیں، لیکن بہتر ان کے لیے یہ ہے اندر سے مانتے ہیں کہ کچھ نہیں ہم کر سکتے، ابھی تھوڑا سا بس ہمیں اپنے شغل کارکنوں کو بھی لگایا ہے۔ ایکٹیو رکھنا ہے اور ان کو منہ دکھانے کے بھی قابل رہے، وہ جی ہاں، کہ کل وہ پوچھیں ہاں جی اب آگے ہو تو اس وقت کدھر تھے، تو کہیں گے او جلسہ نہیں سی کیتا۔ بالکل یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ صحیح آپ نے بالکل درست بات کی ہے، کارکنوں کو متحرک رکھنے کا ایک طریقہ ہے، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ہم زیادہ جلسے کریں گے تاکہ ان کے کارکن متحرک ہوں، ٹوٹے نہ ان سے، اور اگلے الیکشن کی اچھا، تیاری۔ ایک بات مظہر برلاس صاحب فواد چوہش صاحب نے کی ہے۔ فواد چوہش صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سامنے نالائق اپوزیشن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شہباز اور بلاول جو ہیں وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے، لیکن مریم نواز اور فضل الرحمان نظام پلٹنا چاہتے ہیں۔ اب یہ دو علیحدہ باتیں علیحدہ علیحدہ کر لیتے ہیں کہ یہ شکر ہے کہ ہمارے سامنے نالائق اپوزیشن ہے۔ آپ کو بھی یہ اپوزیشن نالائق ہی لگتی ہے؟ یہ شیخ رشید تو اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، فواد کی بات ہے آج، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں یہ آپ سے۔ فواد چودھری بھی شیخ رشید کے نقش قدم پہ چل پڑے ہیں نا، اس طرح کی باتیں شروع کر دی ہیں اور نجومی بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، جی کہ فلانا حکومت کو الٹانا چاہتا ہے اور فلانا نہیں الٹانا چاہتا ہے، فلانا ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ اپوزیشن کیا کمزور ہوگی یا نالائق ہوگی، آپ لوگوں کو حالات ایسے مل گئے، حکومت کے لوگوں کو حالات ایسے مل گئے، یہ کرونا کی وبا آ گئی، کبھی کوئی ایشو بن گیا، کبھی کوئی ایشو بن گیا، اب افغانستان کا ایشو آ گیا، تو آپ کو تو حالات ایسے ملتے گئے نا جس کی وجہ سے آپ کی حکومت چلتی رہی۔ اس میں فواد چودھری صاحب آپ کے لوگوں کا کیا کمال ہو سکتا ہے؟ آپ کے لوگوں کی لائکی سے بھی لوگ بخوبی آگاہ ہیں، واقف ہیں لوگ۔ اور مظہر برلاس صاحب ہم حالانکہ یہاں بیٹھ کے ریاتی نمبر دے کے یہ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا کمال کیا ہے، آپ نے کرونا پہ قابو ڈالا ہے، بھائی جان حکومت نے آپ کے اور میرے اندر گھس کے کرونا روکا ہے، یہ یہاں کے لوگوں کا امیون پاور اتنا پاورفل ہے، ورنہ یہاں ایران میں جا کے دیکھیں لاشوں پہ لاشیں گر رہی ہیں، اور امریکہ میں دیکھیں، باقی ملکوں پہ دیکھیں، جن لوگوں کے اپنے اندر کے امیونٹی پاور کمزور تھے وہ مر رہے ہیں، کہ آپ یہاں آپ اس کے بہرحال تعریف تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن کوئی خدا کی بھی کچھ مدد شامل ہے ایک بات کہ اگر یہاں اموات کم ہوئی ہیں یا لوگ بہتر ہوئے ہیں۔ آپ نے امیون سسٹم کی بات کی، ٹھیک ہے، بہتر ہے ہمارا، لیکن ہمارے ساتھ انڈیا بھی ہے، وہاں یہ بہتری کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں جو بات آپ نے لاسٹ میں کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوئی اس ملک پہ اور ہم اس وبا سے بچ گئے۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہو رہا ہے۔ ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، تو میرا خیال ہے شاید اس طرح کی بھی چیزیں ہیں، تو بہرحال یہ چیزیں، لیکن بہرحال آج ایک ڈاکٹر کا ایک آرٹیکل میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے لکھا تھا کہ جناب والا یہ کوئی ہمیں دنیا کے بہت ساری دنیا کے ممالک کی انہوں نے مثالیں دی، انہوں نے کہا وہاں لاک ڈاؤن بھی ہٹا دیا گیا ہے، اس کو نارمل لیا جا رہا ہے، اس کو عام بیماری کے طور پر، انفلوئنزا کے طور پر، بخار کے طور پر، نزلہ زکام کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ اب ہمیں لوگوں کو اس سے ڈرانے کا سلسلہ ختم کرنا چاہیے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले पीडीएम के जलसे के हवाले से बात हो रही थी। अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं। आपको मालूम है अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल तब्दील हो रही है और अफ़गानिस्तान की जो बदलती हुई सूरत हाल है वो वस्त एशियाई रियासतों पर किस तरह असरअंदाज़ होगी, वस्त एशियाई रियासतों के साथ हमारे ताल्लुकात पर किस तरह असरअंदाज़ होगी। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान इन ममालिक के साथ टापी के एक मुआहदे में है और भी कुछ एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर उज़्बेकिस्तान का पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दौरा किया जुलाई में, फिर अप्रैल में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें वेबिनार हुआ था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सदर उज़्बेकिस्तान के माबैन गुफ्तगू हुई थी। और ये वाला जो हालिया दौरा था वो उसी का ही तसलसल था। मतलब बरला साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान दोनों मुस्लिम ममालिक और दोनों मुसलमानों ममालिक का आपस में बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ और लिसान जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो जी इनका हमें तारीख़ी पस मंज़र जो है उस पर थोड़ी सी रोशनी इसलिए डालना होगी जी जी कि हमारे नाजरीन जो हैं उनको पता चल सके कि क्या तारीख़ी पस मंज़र है जिसकी वजह से पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान करीब है। सही। एक तो आपको पता है कि उज़्बेकिस्तान जो है उसको मज़ारों का मुल्क कहते हैं। सही। बहुत से मज़ारात हैं वहाँ और उनमें से एक मज़ार हज़रत दानियाल का भी है माशाल्लाह, जहाँ पे सिर्फ मुसलमान ही नहीं और लोग भी ज़ियारत के लिए जाते हैं। फिर इस सारे ख़ित्ते में एक बड़े फातिहा जो गुज़रे हैं अमीर तैमूर, उनका मज़ार है वहाँ। जी जी। और तैमूर पे वो बड़ा फ़ख्र भी करते हैं। ज़ाहिर है तैमूर ने आधी से ज़्यादा दुनिया फ़तह की। ऐसे अब ये जो सिकंदर आज़म की बात है वो ठीक है, अंग्रेज़ कहते हैं कि तसब की बुनियाद पर ही कि जी उसने ज़्यादा दुनिया फ़तह की, लेकिन हकीकत ये है कि तैमूर जो है वो एक बड़ा फातिह है, उसने सिकंदर आज़म से ज़्यादा दुनिया को फ़तह किया। दुरुस्त है। ये जो मावरा नहर का इलाका है इसको ज़्यादा जो सरसब्ज़ा मिला या शादाबी इसमें आई या इसमें इल्म आया या रौनक आई, ये खिलाफत अब्बासिया के दौर में आई। ठीक है। उसके बाद इस पे एक बुरा वक्त भी गुज़रा, इसको मंगोलों ने तबाह बर्बाद किया। लेकिन इस इलाके की किस्मत फिर जागी जब तैमूर वहाँ हुक्मरान था। यहाँ की जो सरसब्ज़ वादी है फरगाना जी, फरगाना जो है वो ऐसी वादी है कि जब हिंदुस्तान पर बाबर बादशाह की हुकूमत थी तो बाबर जो है वो दिल्ली में भी ये कहा करता था कि मैं फरगाना के खरबूजे जो है वो नहीं भूलता। तो इसी तरह एक हवाला ये हो गया कि वहाँ से फ़ातिहीन आए बर सग़ीर में, यहाँ पे वो अपने साथ बहुत सी सकाफ़ती इक़दार लाए। तो पाकिस्तान के लोगों की और उनकी बहुत सी सकाफ़ती इक़दार मिलती हैं, नंबर एक। नंबर दो ये है कि इमाम बुखारी से बहुत सी लोगों को यादें वाबस्ता हैं। फिर हमारे यहाँ बर सग़ीर पूरे में बुखारी ख़ानदान के बड़े लोग रहते हैं। जी तो सहारा उनका भी एक अकीदत का मरकज़ है। सही है। तो इसके अलावा जो साइंसदान जिस तरह आपने बताया, ख्वारज़म है, ठीक है, फ़ाराबी वहाँ के हैं, अबू अली सीना वहाँ के हैं। तो ये एक इल्म और सकाफ़त का मरकज़ है। तो ये रिश्ते जो हैं, फिर शारा रेशम से भी इनका हमारे ताल्लुक पाकिस्तान के जुड़ा बहुत हुआ सारे है। बच्चे वहाँ मेडिकल की तालीमात के लिए जाते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। ये सारी चीज़ें इनका जिस तरह मसला अभी जो वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा किया तो तवक्को की जा सकती है कि इनमें दोनों में एग्रीमेंट कुछ अब नए ये हो है रहे कि हैं। हमारे दरमियान जो मुआहदे होने जा रहे हैं या हुए हैं या जिन पर अमल दरामद होगा जी, उसमें साइंस की दुनिया के मुआहदे हैं, तालीम में हैं, सियाहत में हैं। अच्छा, जैसे पाकिस्तान एक सियाहती मरकज़ है, पाकिस्तान में बहुत से मकामात हैं जहाँ सियाहत हो सकती है। इसी तरह उज़्बेकिस्तान में बहुत से सियाहती मराकज़ हैं जी, और दुनिया वहाँ सियाहत के लिए जाती है। सही है। सियाहत के अलावा फिर ज़राअत एक शोबा है। पाकिस्तान और वो दोनों बाहमी बहुत सी ऐसी चीज़ों का एक्सचेंज कर रहे हैं जिससे दोनों मुल्कों की ज़राअत तरक्की करे। फिर टेक्नोलॉजी है सही है। इसमें। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक
ایسے معاہدے ہیں جو دونوں ملکوں کی ترقی میں معاون ثابت ہوں گے اور دونوں ملکوں کو بدل دیں گے۔ اچھا، دونوں کی اس حوالے سے دونوں کی تجارت جو ہے وہ بھی اس میں فروغ ہو سکتا ہے، چیزیں پاکستان سے کہتے ہیں یہاں سے پاکستان سے کنو وہاں بہت جاتا ہے، آپ کے سیالکوٹ کے علاقے کے یہاں سے سپورٹس کی چیزیں وہاں بہت زیادہ جاتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ منگواتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنی چیزیں یہاں بھجوا سکتے ہیں، باہمی روابط جو ہیں جتنے میکسیمم بڑھ سکتے ہیں اس میں 2-3 باتیں الوی صاحب میں عرض کر دوں ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے۔ جیسے یہ ہمارا آم ہے ملتان کا، جی ہاں، دنیا میں اس ذائقے کا آم نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا جو کنو ہے سرگودا کا، اس کی بڑی مانگ ہے دنیا بھر میں، اور خاص طور پر ان ملکوں میں جدھر آپ نے اشارہ کیا ہے نا، ازبکستان اور دوسری وسط ایشیائی ریاستیں اور روس میں ہمارے کنو کی بڑی مانگ ہے۔ اسی طرح جو سیالکوٹ کا سپورٹس کا سامان ہے، بلکہ اب تو وہاں ایک سرجیکل سٹی بن رہا ہے، تو سرجیکل سے ریلیٹڈ جو سامان ہے وہ بھی سیالکوٹ کا بڑا اہم ہے۔ کھیلوں کا آپ دیکھیے کہ یہ جو ورلڈ کپ ہوتا ہے فٹ بال کا، پاکستان کی فٹ بال ٹیم تو نہ ہونے کے برابر ہی ہے، یہ ظاہر ہے یورپ امریکہ میں زیادہ مقبول ہے، اور وہاں انہوں نے چین کا فٹ بال آزمایا تو وہ ناکام ہو گیا۔ تو پھر جو لاسٹ ورلڈ کپ ہوا ہے اس میں سیالکوٹ کا فٹ بال جو ہے وہ آ گیا۔ تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاکستان کو بھی بہت سی چیزوں سے نوازا ہے جو ہم بہت سے ملکوں کو دے سکتے ہیں۔ آپ نے افغانستان کی بات کی، ظاہر ہے افغانستان بھی ایک اسلامی ملک ہے، اور اس میں طالبان جو ہیں وہ 6 محرم کو وہاں انہوں نے کنٹرول کیا، فاتح بنے افغانستان کے۔ اب یہ ایک نعمت اللہ شاہ گزرے ہیں جن کی پیشین گوئیاں بڑی مشہور ہیں بڑے حوالوں سے، تو انہوں نے ایک جگہ کہیں یہ پیشین گوئی کی تھی کہ جو افغانستان میں مسلمانوں کا جو ایک لشکر ہوگا اس کو بہت سا اسلحہ مل جائے گا، ذخیرہ مل جائے گا، تو وہ اب مل گیا۔ امریکن تو اب رو رہے ہیں اس اسلحے کے ذخیرے پہ، یہ طالبان کے ہتھے کیسے چڑھ گیا۔ بہت سے بندوقیں چڑھ گئیں، ٹینک چڑھ گئے، اور ہیلی کاپٹر اور جہاز مل گئے۔ تو طالبان اب اسی ہفتے حکومت نہیں بنانے جا رہے ہیں، وہ یعنی کبھی نہ بنائیں گے۔ اب اس میں پاکستان کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے، یعنی اتنی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی پاکستان سے مدد مانگی ہے، امریکیوں نے بھی پاکستان سے مدد مانگی ہے، یورپ کے بہت سے ممالک جو ہیں وہ پاکستان سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں۔ تو پاکستان بہت سے ملکوں کے شہریوں کو محفوظ طریقے سے نکالنے میں بھی مدد دے رہا ہے، اور پاکستان کی یہ خواہش بھی ہے کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا، پوری دنیا میں امن ہوگا۔ جی بالکل صحیح ہے، افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا، پوری دنیا میں امن ہوگا، اور پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ پاکستان وہاں امن و امان چاہتا ہے، کیونکہ جتنا پرامن افغانستان ہوگا اتنا ہی پرامن پاکستان ہوگا، اتنا ہی مستحکم پاکستان ہوگا۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے افغانستان پہ بات کر رہے تھے اور طالبان کی سچویشن پہ بات کر رہے تھے۔ ابھی ایک پچھلے دنوں وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ بھارت کا اسٹریٹجک جو الائی ہے، وہ امریکہ کا جو اسٹریٹجک الائی ہے خطے میں وہ بھارت ہے، اور یہ وہ برملا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج اسرائیلیوں نے کوئی بات کی ہے، انہوں نے امریکہ کو بتایا ہے کہ ان کے جو ادارے ہیں وہ ایران کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ایران کے بہت سارے جگہوں پہ سائبر اٹیکس ہوئے ہیں اور ان کے بہت سارے معاملات گڑبڑ بھی ہوئے ہیں، کہیں اچانک آگ بھڑک اٹھنا، کہیں کچھ چیزوں کا ہیک ہو جانا۔ پھر سوال اصل میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مظہر برلاس صاحب، لگتا یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مل جل کے اس پورے خطے کے ممالک میں اپنی منفی کارروائیاں شروع کر دی ہیں؟
بڑا زبردست آپ نے ٹاپک چھیڑا ہے اور بڑا زبردست سوال ہے۔ اب آپ اس کا جائزہ لیں کہ امریکہ کے دو اتحادی، یعنی ایک مڈل ایسٹ میں ہے اسرائیل اور ایک جنوبی ایشیا میں بھارت، اب ان دونوں پہ بھروسہ کر کے وہ ان ملکوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے جن کی ان سے ٹسل ہے۔ اب پورے مڈل ایسٹ کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس میں اسرائیل کو اگر کسی ملک سے ڈر ہے یا خوف ہے تو وہ ایران سے ہے، درست ہے، چونکہ ایران وہ واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کے پھیلاؤ کو روکا، درست ہے، اور اسرائیل جو فتوحات چاہتا تھا وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکی، جو اس کا منصوبہ تھا، وہ ڈیل آف سینچری جو تھی وہ کہیں غرق ہو گئی بحیرہ عرب میں۔ جی ہاں، اب جو ابھی چند ماہ پہلے جو لڑائی ہوئی فلسطین اور اسرائیل کی، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم تھا جس پہ وہ بڑا ناز کرتے تھے کہ ہمارا ڈیفنس سسٹم تو بڑا مضبوط ہے، جی ہاں، اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، تو وہ حماس نے ان کا ڈیفنس سسٹم برباد کر کے رکھ دیا۔ ایسا ہی، اب اسرائیلی خود سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ حماس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، درست ہے، تو وہ کوئی طاقت کوئی اسلحہ وہ پہنچایا ہوگا کسی نہ کسی ملک نے، اور ظاہر ہے ایران کا اس میں نام ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک جو جرنیل شہید ہوئے ایران کے قاسم سلیمانی، ان کا بڑا کردار ہے پورے خطہ عرب میں، پورا جو مڈل ایسٹ ہے اس میں انہوں نے جو انقلابی اور جہادی جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی جماعتیں ہیں، ان کو انہوں نے نہ صرف ان کا حوصلہ بڑھایا، ان کو بہت سی چیزیں بنا کر دکھائیں، سکھائیں اور حکمت عملی ترتیب یعنی طاقت کا توازن بحال کرنے کے لیے، برابر کرنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو یمن ہے جی ہاں، اس میں انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے، عربوں نے بھی مل کے، امریکہ نے اور امریکی اتحادیوں نے بھی، اور یہ یمن کو فتح نہیں کر سکے، ایسا ہی، الٹا یمن سے یہ پریشان ہیں، اسی طرح حماس سے پریشان ہیں، اسی طرح جو اردن میں جماعتیں ہیں یا لبنان میں جو ہیں سید نصر اللہ، سید حسن نصر اللہ، ان سے پریشان ہیں۔ تو گویا اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں ایران کی چیزوں کو برباد نہیں کروں گا، تباہ نہیں کروں گا، تو اس وقت تک میرا یہاں جو بڑھنا ہے آگے یا میرا وجود جو ہے وہ خطرے میں رہے گا۔ اب اس میں آپ ایک بات دیکھیے کہ جو ان کے کنٹرول میں چیزیں ہیں مغرب کے، مثلاً یہ پابندیاں لگا سکتے ہیں، جی، اقوام متحدہ تو ان کی غلام ہے، ان کی لونڈی ہے، تو پابندیاں لگا دی گئی ایران پر، اور یہ اس بات پہ بھی حیران ہے کہ 40-42 سال کی پابندیاں ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، ظاہر ہے کہ ایک مسکین۔ اسی طرح جو خطہ ہے یہ جو ایشیا کا، جو خاص طور پہ جنوبی ایشیا کا، اس میں وہ ہندوستان کو بہت پرموٹ کرتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں، مگر ہندوستان ان کے کہنے کے باوجود بڑی کارروائیوں سے گریزاں ہے، خوف زدہ ہے۔ مثلا وہ چین کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا، صحیح ہے، لڑ نہیں سکتا، پاکستان کے ساتھ بھی لڑائی سے گریزاں ہے، افغانستان میں ان کو شکست فاش ہوئی ہے، ان کے جو وہاں کیمپس تھے وہ طالبان کے قبضے میں آ گئے ہیں، ایران میں انہوں نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی چابہار میں، وہ چائنا لے اڑا، صحیح ہے، افغانستان میں کوئی 200 کھرب کی سرمایہ کاری تھی وہ ڈوب گئی، جی ہاں، تو امریکہ کے اتحادیوں کو نقصان ہو رہا ہے، درست ہے، پے در پے ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب پھر فلسطین اور اسرائیلیوں کا کوئی لڑائی شروع ہوئی ہے چھوٹی موٹی، صحیح ہے، اس میں بھی اسرائیل کو نقصان ہو رہا ہے، چلے ٹھیک ہے، اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے، ہمارے پاس ایک آدھ منٹ تو رہ گیا، امریکیاں کا جو نقصان ہے اس پہ تو وہ رو رہے ہیں۔ اسی لیے تو وہ پھر گڑبڑ ہے، ان کو بڑی پریشانی ہے، ظاہر نقصان ہوگا تو پریشانی ہوگی۔ آج بلاول بھٹو زرداری کا پھر جلسہ تھا، آپ کو پتہ ہے، اور جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ 3 سالہ، پھر کل والی کچھ باتیں ہیں کہ 3 سالہ تباہی کا جشن منایا جا رہا ہے، پھر وہی ملازمتوں کی باتیں، لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، لوگوں سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا تھا بڑے مکان بنا کے دیں گے، کسی نے کوئی نیا مکان دیکھا ہے؟ یہ سوال کیے انہوں نے لوگوں سے۔ بھئی یہ سوال تو ان کا بجا ہے کہ نیا مکان دیکھا ہے، اب نئے مکانوں کے لیے جو اتھارٹی بنی
اس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بے شمار قوانین ایسے ہیں کہ ان کو عبور کرنے میں بھی ایک وقت لگتا ہے. تو بلاول بھٹو صاحب حوصلہ رکھیں, ہمیں ٹائم تو دینا چاہیے نہیں، لیکن حکومت وزیر کو. اعظم پاکستان نے کہا تھا 1 ونڈو ہو جائے گا, پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی اور سیکریٹریٹ میں ہی ایک چیز بنا دی جائے گی, منٹوں سیکنڈوں میں کام ہوا کریں گے, کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ باتیں بہت سی کہی جاتی ہیں, ہاں ہاں ان پر عمل درآمد کرتے کرتے یہاں ہمارے ملک میں سستی ہے ہر کام میں. تو بن جائیں گے مکان, میرا خیال ہے بینک بھی اس میں انوالو ہو گئے ہیں. ابھی تو اوورسیز کے ساتھ بھی ایک روشن گھر اسکیم شروع کر دی گئی. جی ہاں, اور بھی اس طرح انہوں نے کافی ساری پالیسیوں پہ اعتراض کیا وزیر اعظم عمران خان کی اور موجودہ حکومت کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کی پالیسیوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے, صورتحال کو خراب کر دیا ہے. انہوں نے یہ بھی تانا دیا کہ غریبوں کے تو مکانات گرا دیے گئے ہیں, لیکن بنی گالہ کو ریگولرائز کیا گیا ہے. یہی تبدیلی ہے, اگر یہی تبدیلی ہے تو پھر ایسی ہی بات ہے. سوال یہ ہے کہ جو ان کے پاس تو بڑا عرصہ اقتدار رہا, انہوں نے دریائیں کون سے دودھ کے نہریں بہا دیں, اور سندھ میں جو ترقی کی صورتحال ہے اور سندھ میں جو سندھیوں کی جو صورتحال نظر آتی ہے وہ بھی سارا جہان دیکھ رہا ہے. جتنے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.